بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بطور خاص مردوں اور خواتین کے لیے 10 قسم کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے جس طرح مردوں کا ذکر فرمایا اسی طرح خواتین کا ذکر بھی فرمایا۔ 10 صفات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے 10 صفتیں بیان فرمائیں اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے معافی کا فیصلہ بھی فرمایا ہے اور اپنے کرم سے مزید اجر عطا کرنے کا فیصلہ بھی فرمایا۔ لیکن معافی اور اجر عظیم کن کے لیے ہے؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے 10 صفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، ظاہری طور پر اپنے جسم اور وجود کو اللہ کے حوالے کریں۔ نمبر 2، باطنی طور پہ اپنے عقائد اور نظریات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے بیان کردہ اور عطا کردہ عقائد کو مانیں۔ آگے 7 وضاحتیں فرمائی ہیں کہ یہ اسلام قبول کریں، یعنی ظاہر بھی اللہ کے حوالے کریں، ایمان قبول کریں، اپنے باطن کو بھی اللہ کے حوالے کریں، والقانتین، وہ جتنے احکامات دیے عبادات اس کو بجا لائیں، اور اس میں خاص خاص احکام، صدقہ بھی کریں، سچ بولیں، صدقہ کریں۔ اگر دینی عمل کی وجہ سے یا دنیاوی امور کی وجہ سے کوئی مشکل آ جائے تو اس پہ صبر کریں، جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، اور بلا وجہ ضرورت سے زیادہ رونا دھونا نہ کریں، شور و غل نہ مچائیں۔ والخاشعین والخاشعات، عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر جھکاؤ کا مزاج بنائیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقات ادا کریں۔ صدقات میں سب صدقات شامل ہیں، صدقات نافلہ بھی ہیں اور زکوٰۃ عشر جو ہمارے ذمے ہے وہ بھی ہے۔ والصائمین والصائمات، روزے بھی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں اور کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد بھی کریں۔ ان 10 چیزوں کا اہتمام کرنے والے مرد اور خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا مغفرت اور اجر عظیم کا۔ میں نے صرف آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنی ہے کہ انسان ان صفات کو اپنائے، اپنے عقائد، اعمال اور اخلاق کو ٹھیک کرے۔ یہ بغیر علم الہی اور بغیر وحی الہی کے ممکن نہیں۔ یہ سب چیزیں تبھی حاصل ہو سکتی ہیں یا انسان کے اپنے پاس علم ہو اور یہ اہل علم کی صحبت میں بیٹھے، اہل علم سے رابطہ رکھے اور اہل علم سے پوچھ کے چلے۔ شریعت پر عمل کرنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا خود علم حاصل کرنا اور یا اہل علم سے پوچھ لینا۔ خود علم حاصل کرنے کی عمر عموماً بچپن اور جوانی کی ہے، اور اہل علم سے علم حاصل کرنے کی اور پوچھنے کی عمر وہ جوانی، بچپن اور بڑھاپا دونوں موجود ہیں۔ ہماری شدید ترین خواہش یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان مرد اور دنیا بھر کی مسلمان خواتین شریعت پہ مکمل عمل کریں، اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے شریعت کے مسائل کو پڑھیں اور سیکھیں، شریعت کے علم کو حاصل کریں،
اللہ رب العزت نے علم شریعت کا پابند مسلمان مرد کو بھی کیا ہے اور مسلمان عورت کو بھی کیا ہے، اور یہ ہماری شدید ترین ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت اور ضرورت بہت زیادہ ہو، اللہ رب العزت اس کو آسان بھی فرماتے ہیں اور عام بھی فرما دیتے ہیں۔ سانس ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو آسان بھی بنایا اور عام بھی بنایا۔ پانی ہر انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو آسان بھی بنایا اور عام بھی بنایا۔ جو چیز عام اور آسان ہو، یہ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اہمیت کم ہے، بلکہ جس کی اہمیت زیادہ ہو اللہ اس کو آسان اور عام فرما دیتے ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں دنیا کے اسکول اور کالجز کی تعلیم بھی ہے اور دینی مدارس کی تعلیم بھی ہے۔ دنیا کے اسکولوں اور کالجوں میں وہ علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں کہ جس سے انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اور مدارس دینیہ میں وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں کہ جس سے انسان اپنی اخروی اور شرعی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام دیکھیں کہ چونکہ اہمیت دینی علوم کی زیادہ تھی، اللہ نے اس کو آسان اور عام بنا دیا ہے، اور دینی علوم کی دنیاوی علوم کی اہمیت کم تھی، اس کو مہنگا ترین کر دیا گیا ہے۔ تو دینی مدارس کی تعلیم کا سستا اور عام ہونا اس وجہ سے نہیں کہ اہمیت کم ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی ہے سانس اور پانی کی، ہوا اور پانی کی اہمیت زیادہ، اللہ نے اس کو سستا بنا دیا ہے۔ بالکل اسی طرح دینی علوم کی اہمیت زیادہ، تو اللہ رب العزت نے اس کو نہایت سستا اور عام فرما دیا، اور یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ اور ایک بات پہ آپ کو تعجب بھی ہوگا، اور اگر آپ یقین کریں گی ہماری اس بات پہ اور معاشرے اور ماحول کو دیکھتے ہوئے، تو آپ کو بات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور دقت اور مشکل پیش نہیں آئے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر دنیاوی طور پہ کوئی محکمہ اور ملازمت لینی ہو تو اس کے لیے ہمارے دینی علوم بنیاد نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے دنیاوی علوم بنیاد ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ دنیا کی ڈگری سے انسان کو دنیا میں منصب ملتا ہے اور دینی مدارس کی ڈگری سے عام طور پر منصب نہیں ملتا؟ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے کرم یہ کیا ہے کہ اپنے دین کو ناقدروں سے بچانے کے لیے یہ انتظام فرما دیا کہ اس میں وہی آئے گا جس کے دل میں دینی علوم کی اہمیت اور قدر ہوگی۔ دنیا کے منصب کے لیے انسان ان دینی مدارس کا رخ نہیں کرے گا۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، اگر دینی مدارس کے لیے بھی یہ گورنمنٹ کوئی قانون بنا دے کہ جو ان مدرسوں میں پڑھے وہ ڈی سی لگ سکتا ہے، وہ ڈی پی او لگ سکتا ہے، وہ کمشنر لگ سکتا ہے، یا عورت بڑے محکمے اور منصب پہ جا سکتی ہے، تو کتنے دنیا دار لوگ ہوتے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کراتے کہ مدرسے میں پڑھنے سے ہمارا بیٹا ڈی پی او اور ڈی سی او لگے گا، ہماری بیٹی اس مدرسے میں پڑھنے سے ڈاکٹر بنے گی۔ اللہ نے ناقدروں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے دنیاوی مناصب سے مدرسوں کے علوم کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب وہی یہاں پہ آتا ہے کہ جس کے ذہن میں ہو کہ میری آخرت بنے گی، میری قبر بنے گی اور میری موت کے بعد کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں یہاں مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا میں دو چیزوں کا بہت اہمیت کے ساتھ اہتمام کیا گیا ہے۔ نمبر 1، مرکز اہل سنت والجماعت جو طلباء اور مردوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، اسی کا ایک شعبہ جو خواتین اور ہماری بچیوں کے لیے ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں اداروں کو فعال کریں اور دونوں اداروں میں تعلیم کو بالکل عام کریں۔ اہل سنت والجماعت کے مرکز میں مرد بھی تعلیم حاصل کریں اور خواتین بھی تعلیم حاصل کریں۔ اس لیے ہم نے روڈ کے اس پار مردوں کی تعلیم کا اہتمام کیا اور روڈ کے اس پار دیہات اور گاؤں کے اندر خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا، تاکہ خواتین کو آنے میں، مدرسے میں پہنچنے میں کسی قسم کی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ابھی ہمارے اس مدرسے کو، جس میں خواتین کا شعبہ اصلاح النساء کے عنوان پہ موجود ہے، ابھی دوسرا سال ہے۔ اس دوسرے سال کے اندر ہمارے یہاں ایک بچیوں کا پورا بیچ وہ نکل رہا ہے۔ آج آپ خواتین نے دیکھا ان 8 بچیوں کو انعامات بھی دیے گئے، ان کو اعزازات سے نوازا گیا،
جن بچیوں نے سال بھر میں اچھی کارکردگی دکھائی ان کو بھی انعامات دیے گئے۔ اس پر ہم جس قدر اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اسی طرح ابھی 31 مئی سے ہمارے اسی مرکز میں مردوں کا بھی آمد ہوگی اور ہماری خواتین بھی آئیں گی۔ دورہ تحقیق المسائل 12 دن چلے گا، اور وہ بچیاں جو دورہ حدیث کر رہی ہے یا دورہ حدیث کر چکی ہے، ہم نے ان کے لیے بھی بطور خاص اس دورے میں شرکت کا اہتمام اور انتظام کیا ہے۔ اسی مدرسے میں صراط مستقیم کورس کالجز اور سکول کی بچیوں کے لیے بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اسباب کے ساتھ ساتھ اسی مدرسے میں ان کی سکول کی تعلیم کا انتظام بھی ہوگا۔ ہم نے مشورے کے ساتھ یہ طے کر لیا ہے کہ جو شخص ہمیں 5 سال کی بچی دے، ہم 10 سال کی عمر تک انشاءاللہ اس سے قبل اس کو پرائمری مکمل کروا دیں گے۔ اگر اس میں حفظ کی صلاحیت ہوئی تو اس کو حافظہ بھی بنائیں گے، اگر حفظ کی صلاحیت نہ ہوئی تو پھر ناظرہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا کے دعائیں وغیرہ اس کو سکھا دیں گے۔ آپ بتائیں، اگر اسکول میں جانے والی بچی صرف 5 سال میں پرائمری پاس کرے اور مدرسے میں آنے کے بعد پرائمری بھی کرے اور قرآن کریم کی حافظہ بھی بنے، تو والدین کے لیے کس قدر یہ اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے آپ اس کا اہتمام کریں، اپنی بچیاں ادارے کو دیں تاکہ پرائمری بھی کریں اور حافظہ بھی بنے۔ اور اگر کوئی مڈل پاس بچی ہمیں دیتا ہے، ہم انشاءاللہ 3 سال میں اس کو میٹرک بھی کروائیں گے اور اپنا 2 سالہ فاضلہ کورس بھی اس بچی کو کرا دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے گاؤں، ہمارے علاقہ اور بہت بڑی حد تک دور دراز کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پہ وہ تمام بچیاں جن نے کورس مکمل کیا ہے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کی تمام معلمات اور استانیاں جنہوں نے محنت کر کے ان بچیوں کو پڑھایا ہے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے اس مرکز اہل سنت والجماعت کا شعبہ جو خواتین کا اصلاح النساء کے نام سے بنا ہے، اس میں کسی مرد کا کسی قسم کا کوئی سبق نہیں ہوتا، صرف خواتین معلمات یہاں پہ سبق پڑھاتی ہیں۔ ہاں البتہ انگریزی ماہ کی پہلی اتوار کو صبح 9 سے 11 بجے تک اصلاحی اجتماع ہوتا ہے جس میں اکثر بیان میرا ہوتا ہے، اور اگر میں موجود نہ ہوں تو کسی اور استاذ کا بیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اہتمام کیا ہے کہ خواتین کو خواتین ہی پڑھائیں، اور اس میں مسائل سمجھنے اور سمجھانے میں دقت اور مشکل پیش نہیں آتی۔ ہمارے ہاں جو اس 2 سالہ کورس میں بچیاں موجود تھیں انہوں نے اور اسباق بھی پڑھے ہیں، لیکن بطور خاص قرآن کریم کا ترجمہ ان نے مکمل کیا ہے، اور حدیث مبارک کی کتاب معرف الحدیث انہوں نے پڑھی ہے۔ تو آج کی اس اختتامی تقریب میں ان بچیوں کا آخری سبق بڑے اختصار کے ساتھ بھی ہوگا، اور ان کی حدیث مبارک کا آخری سبق بھی ہوگا۔ تو وہ بچیاں جو سال ثانی میں ہیں اور ان کا آج کورس مکمل ہو رہا ہے، انہوں نے فاضلہ کورس اپنا مکمل کیا، وہ بطور خاص اس سبق کا اہتمام کریں، اور وہ خواتین جو اجتماع میں تشریف لائی ہیں وہ بھی یہ نیت کریں ہم آج کے آخری سبق میں سبق سمجھ کر شریک ہوتی ہیں، اور خود کو وہ اسی بات کا پابند کریں کہ سبق کو سبق سمجھ کر سنیں، اور یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے اگرچہ 1 دن یا 1 گھنٹہ پڑھا ہے، لیکن ہمارا اس مرکز سے تعلق شاگردی کا ہے کہ ہم بھی اس مدرسے کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ روحانی بیٹی ہونے کے لیے کم عمری شرط نہیں ہے، بڑی سے بڑی عمر کی خاتون بھی مدرسے کے ساتھ روحانیت کا نسبت اور روحانیت کا رشتہ قائم کر سکتی ہے۔ تو جن بچیوں نے قرآن کریم کی تفسیر مکمل کی ہے، آخری صورت میں تلاوت کر کے ترجمہ اور معمولی سی تفسیر اس کی کر دیتا ہوں تاکہ ان کا آخری سبق مکمل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس صورت مبارکہ میں اگرچہ آیات تو بہت کم ہیں، اس صورت کی آیات 6 ہیں، لیکن ان آیات میں اللہ نے مسائل بہت اہم بیان فرمائے۔ میں صرف 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہود مدینہ نے جادو کیا، اور جادو کرنے میں یہودن عورتوں کا کردار بہت تھا، اللہ نے آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل فرمائی۔ یہ 11 صورتیں ہیں۔ حدیث میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں جس کی 11 آیات ہیں، حدیث مبارک میں جب آپ ایک آیت تلاوت فرماتے تو فرمایا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میرے بدن سے ایک سوئی کو نکال دیا گیا ہے۔
اللہ ہم سب کو جادو سے محفوظ رکھے۔ بدترین اور شریر قسم کے لوگ یہ جادو کا عمل کرتے ہیں، اور جو ان 2 صورتوں کا صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرے اللہ اس کو جادو سے محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں انسان کی پوری زندگی کا اللہ نقشہ کھینچا ہے، ایک انسان کا بچپن، ایک اس کی جوانی، ایک اس کا بڑھاپا۔ نمبر 2، بعض لوگ نیک اور بعض لوگ شر ہیں، بعض لوگ شریر ہیں۔ 5 قسم کے حوال بیان فرمائے۔ قل اعوذ برب الناس، اس میں انسان کے بچپن کا تذکرہ ہے۔ میرے پیغمبر آپ ان کو فرماؤ میں رب الناس، اللہ کے لوگوں کا جو رب ہے، رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اور رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو، تو چونکہ بچپن میں جس قدر تربیت کا مستحق انسان ہوتا ہے اس قدر جوانی میں ضرورت مند نہیں ہوتا، اس میں بچپن کا ذکر فرمایا۔ مالک الناس، اور میں لوگوں کے بادشاہ ملک الناس کی پناہ میں آتا ہوں۔ جوانی میں انسان کے اوپر نشہ حکومت کا ہوتا ہے، اس میں انسان کے جوانی کے حالات کا اشارہ فرما دیا۔ الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ انسان بڑھاپے میں خواہشات کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں لگتا ہے، اس میں بڑھاپے کی طرف اشارہ فرمایا۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پناہ کس سے مانگنی ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے خناس کے، چھپ چھپ کے وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں گھس کے یا باہر رہ کر شبہات پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، وہ جنات بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وسوسہ ڈالنے والے شریر قسم کے لوگ انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کے مال جان اولاد کی حفاظت فرمائے، جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اس آیت صورت مبارکہ کو ہمیں چاہیے، اور ساتھ قل اعوذ برب الفلق کی صورت کو بھی اگر فجر اور شام کو پڑھ لیا جائے اللہ پاک جادو اور شرور و فتن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جن بچیوں نے معرف الحدیث پڑھی ہے ان کی جو آخری 2 حدیثیں کتاب المعاملات کی چلی ہیں، ان میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ینصح لذی سلطان بامر فلا یبذلہ علانیہ، اس میں نصیحت اور دعوت کے آداب بیان فرمائے۔ اگر کسی بڑے آدمی کو، بادشاہ یا صاحب وجاہت یا قد کاٹھ والے کو نصیحت کرنی ہو، مجمع عام میں اس کو نصیحت نہیں کرتے، اس کو خلوت میں لے جا کر بات سمجھاتے ہیں تاکہ وہ بات کو قبول کر لے، کیونکہ بڑے آدمی کو اگر مجمع عام میں بات کہی جائے عموماً اپنی عزت نفس کی بنیاد پہ بات قبول نہیں کرتا۔ تو دعوت کے ایک بہت بڑے ادب کو بیان کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف لائیں، لیکن آداب کو ملحوظ رکھیں گے تو دعوت اثر کرے گی، آداب کو ملحوظ نہ رکھا جائے تو دعوت اثر نہیں کرتی۔ اس کے بعد اگلی روایت بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں بادشاہ ہوں، اللہ نے فرمایا میں بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ، یعنی بادشاہ بھی ہوں اور میں شہنشاہ بھی ہوں، بادشاہوں کے قلوب بھی میرے دل میں ہے۔ اگر تم یہ چاہو کہ یہ بادشاہ تمہارے اوپر شفقت کریں، مہربانی کریں، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور ان بادشاہوں کے لیے تم دعا کرو، اللہ ان کے قلوب کو متوجہ فرما دے گا۔ اور اگر تم خدا کو یاد نہ کرو اور گناہ کرنے شروع کرو گے تو پھر یہ بادشاہ تمہارے اوپر نرم دل ہونے کی بجائے سخت دل ہوں گے۔ ہم اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی بھی مانگیں اور دعوت کی کوشش بھی کریں، لوگوں کو دین کی طرف لانے کا اہتمام بھی کریں، لیکن آداب اور حدود شریعت کا خیال رکھتے ہوئے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چونکہ اجتماع کا وقت 9 سے لے کر 12 بجے تک تھا اور پہلا اجتماع تھا، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، جس پر ہم آنے والی تمام خواتین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے معذرت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ نوٹ فرمائیں، اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو آئندہ سال بھی اسی اپریل کے اندر ہی، اپریل کی جو دوسری اتوار ہوگی اس میں ہمارا سالانہ خواتین کا اجتماع چلے گا۔ ابھی سے آپ تاریخ نوٹ فرما لیں، ہمارا خواتین کا اجتماع بھی ہوگا، عام مردوں کا اجتماع بھی ہوگا اور خانقاہی اجتماع بھی ہوگا، علماء اجتماع بھی ہوگا۔ یہ 4 اجتماع ہمارے مرکز میں چلتے رہیں گے۔ تو جو تشریف لائی ہیں خواتین، میں ان تمام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ باقی تفصیلات خواتین اور معلمات نے آپ کو بتا دی ہے کہ ابھی امتحان 31 مئی سے پہلے 29 کو ختم ہو جائے گا اور آئندہ داخلے انشاءاللہ
رمضان المبارک کے فوراً بعد ہوں گے، اور رمضان میں ہمارے ہاں صراط مستقیم کورس کے نام سے بچیوں کے لیے کورس بھی ہوتا ہے۔ ابھی سے خواتین اس بات کی نیت کریں کہ اپنی بچیاں درجہ حفظ میں داخل کرائیں گی، اور سکول سے مڈل کرنے کے بعد 2 سالہ عالمہ کورس میں بچیوں کو شریک کرائیں۔ ان کا میٹرک بھی ہوگا اور 2 سال کا کورس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں کہ سلائی اور کڑھائی بھی ان کو سکھائی جائے، کھانے اور پکانے کا سلیقہ بھی سکھایا جائے، مکمل خاتون اسلامی اس کو بنانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس مرکز اہل سنت والجماعت خواتین کے شعبے کے لیے تعمیر کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے دعا بھی کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے، دعا بھی کریں تاکہ مدرسہ ترقی بھی کرے اور مدرسے کی تعمیر بھی جلدی ہو۔ سب درود پاک پڑھ لیں اور دعا کریں۔ اس کے بعد ہمارا سٹال لگا ہوا ہے، وہاں جو خواتین کتابیں خریدنی چاہیں وہ خریدیں، مطالعہ فرمائیں، اور دعا کے بعد انشاءاللہ یہ 5-10 منٹ تک باہر آپ کے لیے جو ضیافت کا اہتمام موجود ہے، ترتیب اندر آپ کو سمجھا دی گئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جانے والی ہر خاتون برکت کے طور پہ یہ جو آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ایک ڈبہ اپنے پاس رکھیں اور گھر لے جائیں، چاہیں تو خود استعمال کریں، چاہیں تو بچوں کو کھلائیں، چاہیں تو گھر والوں کو اس میں شریک کریں۔ ہر ایک خاتون کے لیے ایک ڈبے کا انتظام پیکنگ میں موجود ہے، اس کو جاتی دفعہ ساتھ لے جائیں، درود پاک پڑھ لیں اور دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے مولا کریم ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے مولا کریم اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما دے، اے مولا کریم اس مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے مولا کریم اس مدرسے کے فیض کو پور دنیا میں عام فرما دے، اے مولا کریم اس مدرسے کو شرور و فتن سے حفاظت فرما دے، اے مولا کریم یہاں آنے والی تمام خواتین کو قبول فرما لے، ان کے دل میں جو جائز خواہشات ہیں اپنے کرم سے تو پورا فرما دے، اے مولا کریم شرور و فتن سے محفوظ فرما لے، اے مولا کریم سب کو نیک اور صالح حکمران عطا فرما دے، اے مولا کریم جو پاکستان اور اسلام کی حفاظت پہ مامور ہیں اللہ تو ان کو قبول فرما لے، ہمارے ایمان اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ جو اسلام اور پاکستان کے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں اللہ کریم ان کو تو چن چن کے ختم فرما دے، اے مولا کریم دنیا بھر سے ہماری وہ خواتین مائیں اور بہنیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما لے، ان کو شیعہ نشان اجر عظیم عطا فرما دے، اے مولا کریم اے مولا کریم ہم تیرے نالائق اور گناہ گار بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے حال پہ کرم فرما دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، اے مولا کریم جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے، جن خواتین کے دل میں جائز خواہش ہیں اللہ کریم اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ نہیں لا رہی یا ہم تک اپنی یہ دعائیں اور درخواستیں نہیں پہنچا سکتی، اللہ تو اپنے کرم سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، کہ اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام فرما دے، نبی کے دین کو عام فرما دے، اس دین کو عام کرنے کے لیے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ ہمارا مال ہماری جان ہماری اولاد قبول فرما لے، اللہ ان سب کی حفاظت فرما لے، اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما دے، اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، اے اللہ خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، اے مولا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ جو ہماری ضروریات ہیں اپنے کرم سے ان تمام کو پورا فرما دے، اللہ اپنے کرم سے ان کو پورا فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کو پورا فرما دے، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہیں وہ ساری ہمیں عطا فرما دے، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں محفوظ فرما دے، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔